بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے ایک بھائی کی زیارت کر کے آئے، اس سے مل کر آئے جو کسی دوسری بستی میں رہتا تھا۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے کہا کہ تم جاؤ اور اس بستی کے نکڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اس راستے پر جا کے بیٹھ جاؤ جس راستے سے اس شخص کو گزرنا ہے۔ چنانچہ ایک فرشتہ آیا اور وہاں راستے پر آ کے بیٹھ گیا۔ جب یہ شخص اس راستے سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آئینہ ترید؟ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے سوال کیا کہ بھئی کہاں کا ارادہ، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور وہ جو بھائی تھا وہ کوئی اس کا سگا بھائی نہیں تھا یا کوئی بہت قریبی رشتہ دار نہیں تھا، بلکہ دینی اور ایمانی بھائی تھا، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے اس بھائی سے ملنے جا رہا ہوں جو اس بستی میں رہتا ہے۔ تو اس فرشتے نے پوچھا جو آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں تو کیا اس سے کوئی کام ہے، کوئی آپ کا اس کے اوپر احسان آ رہا ہے، قرض آ رہا جو آپ واپس لینا چاہتے ہیں، یا اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے جو آپ چکانا چاہتے ہیں، مطلب کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، تو بس اس محبت کی وجہ سے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس کو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، خاص مقصد سے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں یہ خوشخبری سناؤں کہ جس طرح تم اپنے اس بھائی سے اللہ کی خاطر، اللہ واسطے محبت کرتے ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک قاعدہ دکھاتی ہے اور ہمیں ایک راستہ سجھاتی ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے اور کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر راستہ ہے۔ آئینہ یہ دکھاتی ہے کہ کیا واقعتاً یہ حدیث جو پیغام ہمیں دے رہی ہے، جو سبق ہمیں دے رہی ہے، کہ آج ہماری زندگیوں میں اس کی مثال ملتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بے غرض، بے لوث تعلق ہونا چاہیے، اس کے تعلقات میں مفاد پرستی، خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کسی بھی رشتہ دار سے تعلق رکھے، اس کے آمد و رفت رکھے تو اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی کام نکالنا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ آگے یہ امید ہے کہ وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے، یعنی بغیر کسی فائدے کے ارادے کے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دینی بھائی ہے، اللہ کی خاطر ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو کیا آج یہ بے غرضی والی محبت پائی جاتی ہے، یہ بے لوث محبت پائی جاتی ہے؟ اب دیکھنے میں تو یہ آ رہا کہ ہم سب لوگ خود غرض ہوتے چلے جا رہے ہیں، مفاد پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب انسان رشتہ داروں میں بھی انہی رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے جس سے اسے کوئی کام ہوتا ہے، جس سے اسے کوئی فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کا رشتہ دار کمزور ہے، غریب ہے، تو پھر لوگ اس سے تعلقات ہی ختم کر لیتے ہیں، اس کے یہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، بلکہ ان کا اپنے یہاں آنا بوجھ لگنے لگتا ہے۔ آج کا انسان، اور افسوس یہ کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو صرف غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان اگر اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو تو یہ واقعاً بہت تعجب کی بات ہے۔ جس کا دین اسے ایسے اخلاق سکھاتا ہو، ایسے اقدار کی تعلیم دیتا ہو، وہ مسلمان بھی آج ایک غیر مسلم سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ افسوس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب ایک مسلمان بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے بغیر کسی مطلب کے تعلق نہیں رکھتا ہے، جس سے اسے امید ہوتی ہے فائدہ ملنے کی، یہاں مجھے کچھ مل سکتا ہے، یہ میرے کسی کام آ سکتا ہے، اس سے تو تعلق اس کو رکھنا پڑ رہا ہے تو وہ رکھتا ہے۔ اور جہاں اسے کوئی امید نہیں ہوتی ہے، کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہوتا ہے، تو وہاں وہ تعلقات ہی نہیں رکھتا ہے۔ کتنے لمبے ٹائم تک لوگ اپنے قریب کے رشتہ داروں کے یہاں آتے جاتے نہیں ہیں، کئی کئی سال گزر جاتے ہیں جبکہ وہ اسی علاقے میں یا قریب میں رہ رہے ہوتے ہیں،
لیکن اپنے سگے رشتہ داروں کے یہاں بھی وہ آنا جانا بند کر دیتے ہیں، سالہ سال تک ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، نہ وہ جاتے ہیں نہ ان کو بلاتے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کا آنا ہمیں بھاری لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ 2 وقت ہمارے یہاں کھانا کھا لے گا تو ہماری جیب ہلکی ہو جائے گی، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کو ہم بہت سمجھتے ہیں۔ تو بہت ہی خود غرضی والی دنیا ہوتی چلی جا رہی ہے، بہت زیادہ مفاد پرست دنیا ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ اسلام ہمیں اچھے ویلیوز سکھاتا ہے، اچھے اقدار کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تعلقات ہمیشہ مفاد سے اوپر اٹھ کر ہونے چاہیے۔ تعلقات رکھنے میں، نبھانے میں یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ملنے والا کیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، آخرت کے فائدے کی امید رکھنی چاہیے، آخرت میں ملنے والے ثواب کی امید رکھنی چاہیے کہ ہم جب کسی رشتہ دار سے محبت کریں، اس سے تعلق رکھیں، اس کے یہاں آئیں اور جائیں، اس کو بلائیں اپنے یہاں، اس کی دعوت کریں، اس کو اپنے گھر پہ بلائیں اور ہم اس کی دعوت میں شریک ہوں، تو اگر ہم اس طرح تعلق رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں اس پر ثواب ملے گا۔ اس نیت سے اگر ہم تعلق رکھیں تو ظاہر سی بات ہے مزے مزے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دینی بھائی سے، کسی ایسے شخص سے جس سے بظاہر اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس شخص سے بھی اگر وہ تعلق رکھ رہا ہے، محبت رکھ رہا ہے، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں ملنے کے لیے اس کے یہاں جا رہا ہے، ظاہر بات ہے اس میں تکلیف بھی ہے، مشقت بھی ہے، اور اگر آدمی دور جائے گا تو اس میں خرچہ بھی ہے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا پروانہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ تم اگر اللہ کے کسی دوسرے بندے سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں وقت نکالنا چاہیے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، اپنے تعلق والوں سے ملنے کے لیے، اور اس رشتہ داری پر، اس تعلق کو نبھانے پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم وقت نکالیں گے، جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ خرچہ بھی ہوگا، اور اس خرچے پر ہمیں ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وقت نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی، حالانکہ وہی لوگ جو ہے بیٹھے بیٹھے چائے ڈھابوں پر، ہوٹلوں میں 2 گھنٹے 5 گھنٹے برباد کر دیتے۔ تو جس طرح ہم اپنی اور بہت ساری ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہیں، ویسے ہی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی وقت نکالنے کی ضرورت ہے، اور ایک کام اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ کوئی ایسا نہیں کہ بس جو ہے الٹب ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ نہیں، اس کو ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا جو ہم شیڈیول بنائیں اس میں ہم شامل کریں کہ ہمیں مہینے میں فلاں ٹائم پر جو ہے فلاں دن اپنے فلاں رشتہ دار کے پاس جانا ہے، ہمیں مہینے میں جانا ہے، 2 مہینے میں جانا ہے، 6 مہینے میں جانا ہے، اپنے ایک شیڈیول ہو، اپنا ایک ٹائم کا مینجمنٹ کا حساب ہو، تو ہم اس کے اکارڈنگ چلیں۔ یہ نہیں کہ مہینے گزر گئے، سالوں گزر گئے اور کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اور آج کل تو کم سے کم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر جلدی جانا ممکن نہ ہو تو کم سے کم ٹیلی فون کے ذریعے ہم خیریت دیتے رہیں، رابطہ رکھیں۔ تو بس اس حدیث کا پیغام یہی ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، جو تمہارے صرف دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر تم محبت کا تعلق رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعزاز میں فرشتے بھی اتارے گا۔ ہو سکتا ہے وہ نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے ہماری بات چیت نہ ہو، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو جب ایک ایسے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق رکھنے کی یہ فضیلت ہے جو ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو پھر اس مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیا مقام ہوگا، کیا ثواب ہوگا جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے۔ لہذا اپنے قریب کے رشتہ داروں کی خبرگیری کرتے رہنا، ان کے یہاں آنا جانا رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب دنیا یہ چونکہ جتنی آگے کو جا رہی ہے اتنا خود غرضی اور مفاد پرستی کا مزاج پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں، تعلقات رکھنا، تعلقات نبھانا، یہ بچوں کو باقاعدہ سکھایا جائے، ان کو اپنے رشتہ داروں میں لے کر جایا جائے۔ پہلے ایک دور تھا کہ لوگ جو ہے پہچانتے تھے اپنے دور کے رشتہ داروں کو بھی، لوگوں کو ہی معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے والد صاحب کے خالہ کون ہے، ان کے خالو کون ہے، ماموں کون ہے، پھوپھا کون ہے، امی کی ہماری خالہ کون ہے، نانی کون ہے، پھوپھی کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اب صرف آدمی زیادہ سے زیادہ جانتا تو سگے رشتہ داروں کو جانتا ہے، اور بہت سی جگہوں میں تو یہ ہو گیا کہ اب سگے رشتہ داروں میں سے بھی کچھ ہی لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم بزی ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کوئی واقعہ کوئی عذر ہے، آپ بزی ہیں، مشغول ہیں، لیکن جیسے آپ اپنی مشغولیات میں سے، مصروفیات میں سے بہت ساری چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ویسے ہی
رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. اگر ہم نے ابھی سے ان سب چیزوں پہ کنٹرول نہیں کیا اور تعلقات نبھانے کو، تعلقات رکھنے کو اگر ہم نے پروموٹ نہیں کیا، اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں سکھائی، تو ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مسلمان بالکل ایک روبوٹ کی طرح بن جائے، جس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے، جس کے اندر کوئی احساسات نہیں ہے، اسے اپنے رشتہ داروں کی تکلیف پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کا دل نہیں کڑتا ہے، اس کے دل میں کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ اس کے رشتہ دار کس حال میں جی رہے ہیں اور کس حال میں مر رہے ہیں. تو کہ انسان پھر مشین ہو کر نہ رہ جائے، روبوٹ بن کر نہ رہ جائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے احساسات والا انسان بنایا ہے، اس کو جذبات دیے، تو اس جذبات کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے رشتہ داروں سے، تعلق والوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اس جذبات کو، ان احساسات کو مرنے نہ دیں، ان کو خود بھی زندہ رکھیں اور یہ احساسات اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں بھی منتقل کر کے جائیں. یہ حدیث ہمیں یہی پیغام دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.